نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اسرائیلی درندگی اور بربریت تیسرے ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ غزہ کی پٹی اندھیرے میں ڈوب چکی ہے۔ بجلی، پانی، ایندھن، تمام ذرائع مواصلات منقطع کر دی گئے ہیں۔ گھر، بازار، سکول، ہسپتال کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ موت کا اندھیرا، لاشوں کے انبار، کٹے پٹے وجود اور جا بجا بکھرے انسانی اعضاء، بم بارود کی بو اور گرد و غبار کا اٹھتا کالا دھواں۔ روشنی ہے تو بس آگ برساتے میزائلوں کی۔ کیا منظر کشی کروں۔ کربلا کے میدان کا احوال تو بس کتابوں میں پڑھا تھا یا قصوں میں سنا تھا، لیکن غزہ میں جاری بربریت کی داستان تو آج کی ہے، ابھی کی ہے۔ اس دنیا کی جہاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں گھر بیٹھے آنکھوں دیکھ حال دکھاتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے۔ آنکھیں نم ہے، دل غمزد ہے اور بے بسی عروج پر ہے۔ یہ سب جملے حقیقتاً بے معنی سے لگ رہے ہیں، کیونکہ بحیثیت انسان اور مسلمان میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ دل غم سے پھٹتا ہے جب اپنے ہنس سے مسکراتے بچوں کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کا خیال آتا ہے جن کے ہاتھوں، بازوؤں اور پیروں پر ان کے والدین نام اور ولدیت لکھ رہے ہیں کہ نہ جانے کس لمحے میزائل گرے اور سب خاک و خون ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں اپنوں کی شناخت کا کوئی تو ذریعہ ہو۔ اپنے پیاروں کو دفنانے اور عمارتوں کے ملبوں سے ڈھونڈنے، اپنے بچوں کے جسمانی اعضاء کو ایک تھالے میں جمع کرتے والدین بھی شاید اب باقی نہیں رہے۔ جس بربریت، ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے اور مغربی طاقتیں ایک ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں، یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہے۔ عالمی میڈیا ایک جانب اسرائیل کی اس وحشیانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کر رہا ہے تو دوسری جانب تھپکی بھی دے رہا ہے۔ اسرائیل ایک بدمست ہاتھی کی مانند اپنی راہ میں حائل ہر شے کو رونتا چلا جا رہا ہے اور تمام اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا المیہ ہے کہ اب شیر تو کوئی بچہ نہیں، سب کے سب گیدڑ ہی رہ گئے ہیں، لہذا گیدڑ بھبکیاں عروج پر ہیں۔ اسلامی دنیا کے تمام لیڈران قبلہ ور کو بچانے، ظالموں سے نجات دلانے کی بجائے مذمت فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ محض مذمت کرنے سے آسمان سے فرشتے قطار در قطار اتریں گے اور فلسطینیوں کو نجات مل جائے گی، یا نصر من اللہ و فتح قریب کا ورد کرنے سے غیبی مدد آن پہنچے گی۔ یوں بیٹھے بٹھائے غزہ میں جاری بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہاں تمام مغربی طاقتیں مسلم نسل کشی کے لیے ایک ہو چکی ہیں اور تمام حکمران دن رات مذمت کی گردان کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر کہاں ہیں وہ تمام لوگ جو عمران خان کی گرفتاری پر تو ڈنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے تھے، سارے اسلام آباد کو آگ لگانے کی دھمکیاں دے رہے تھے، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ کہاں نون لیگ کی وفادار کارکنان اور سیاسی رہنما جو اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے دور دراز علاقوں سے بھی نکل آتے ہیں؟ کہاں پی پی کی جالے جو اپنے لیڈر کی شہادت کو بلائے نہیں بھولتے؟ ہم اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک پیج پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے مفادات اور سیاست اقتدار کی خاطر ساری دنیا سے لڑ جاتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے مظلوم محکوم مسلمانوں کی، ظلموں بربریت کا شکار بچوں، عورتوں اور جوانوں کی، وہاں محض بیان بازی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بہت سے سیاسی مذہبی جماعتوں نے اسرائیل کے ظلم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، لیکن کیا محض اتنا کافی ہے؟ تمام سیاسی غیر سیاسی جماعتیں نیز مذہبی رہنما اور ان کے پیروکار یکجان ہو کر اور یک زبان ہو کر مقتدر طبقے پر زور نہیں ڈال سکتے کہ محض بیان بازی اور مذمت سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ محض بیان بازی اور مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے ہر طرح کا بائیکاٹ کیے جائے، ہر طرح کے سفارتی تعلقات کو فی الفور منقطع کر کے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ اس کے لیے ہمیں سیاسی قوت استعمال کرنی پڑے یا عسکری، ہمیں ہر حال میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔
کیونکہ یہ ہمارا اولین دینی فریضہ ہے، اور اسلام ہمیں انسانیت کا جو درس دیتا ہے اس پر محض باتوں سے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ناظرین کرام کو میری باتیں بہت بچکانہ اور جذباتی لگ رہی ہوں، لیکن یقین رکھیے اگر کل ہم پر ایسا وقت آیا تو ہماری کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ ہمارے میزائل ہم ہی پر گرائے جائیں گے اور ہمارا اسلحہ اور بندوقیں کسی کے کام نہیں آئیں گی۔ فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائی یہودیوں اور نصرانیوں کی بربریت کا شکار تھے۔ ہم نے تمام امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے اور اپنی سیاسی عسکری قیادت و ظالم سے مقابلہ کرنے پر تیار کیا۔ ہم کون سی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اس کا فیصلہ بھی کرنا ہوگا۔ اگر تمام دنیا کے مسلمان ظالم کا ساتھ دینے والوں کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو ہم مل کر اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آخر کتنے بچے مروانے کے بعد ہماری غیرت جاگے گی؟ آخر کتنے ہزاروں گھر اجڑنے کے بعد ہمیں کچھ کرنے کا خیال آئے گا؟ یہ بم، میزائل، بندوقیں اور اسلحے ہم نے کون سے وقت کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں؟ اس سے زیادہ کڑا اور کٹھن وقت دیکھنا بھی باقی ہے کیا؟ موت برحق ہے اور ہم سب نے یکے بعد دیگری اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم عزت کی موت گلے لگاتے ہیں یا ذلت رسوائی کی موت کا انتخاب کرتے ہیں؟ فیصلے کا وقت ابھی ہمارے پاس ہے، وگرنہ اوپر بیٹھی ذات باری تعالیٰ جو ہمیں آزما رہی ہے، اس رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو یقیناً ہم اس دنیا کے رہیں گے، نہ اگلی دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔